الا یاد رکھو. اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ یہ جو 5ویں آیت ہے، یا تو اس کا تعلق یہ سورت کا دوسرا دعویٰ بھی ہے. سورت کا پہلا دعویٰ تو یہ تھا نا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. یہ دوسرا دعویٰ ہے سورت کا کہ اللہ کے علاوہ تمہارے حالات جانتا بھی کوئی نہیں. کیونکہ دنیا میں جتنا بھی شرک ہوا ہے عام طور پہ وہ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں ہی ہوا ہے، اور اللہ کی صفات میں سے بھی صفت علم کے بارے میں شرک زیادہ ہوا. سب سے پہلے یہی عقیدہ قائم کیا جاتا ہے کہ یہ دیوی، یہ بت، یہ چیز ہمارے حالات کی سے خبر ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ خبر ہے، پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد کہ یہ نفع اور نقصان کر سکتا ہے. شرک دونوں سٹیپس میں چلتا ہے. کوئی بھی کافر کہتا ہے کہ اس بت کو نفع اور نقصان کا تو اختیار ہے لیکن یہ میرے حالات جانتا ہی نہیں، تو کون ایسے کی عبادت کرے گا؟ اس لیے پہلے عقیدہ شرک کا ہمیشہ اسی پہ قرار پاتا ہے کہ اس سے ہمارے حالات کا علم ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ آتا ہے کہ ہاں جی وہ نفع اور نقصان بھی کر سکتا ہے. اور کوئی اس کو کہے کہ بھی اسے علم نہیں ہے، علیاذ باللہ کوئی شرک ہی کرے اور کہے جی وہ نفع اور نقصان تو رکھتے ہیں مگر اسے پتہ نہیں چلتا، تو دوسرا یہی کہے گا کہ اسے پتہ نہیں چلتا تو ہمارے کس فائدے کا اس کا نفع اور نقصان، اسے پتہ چلنا چاہیے. یہ جو دوسری چیز ہے نا، یہ جو پہلی چیز ہے اس میں کہ اسے علم ہے، اللہ نے اس دعوے کی اس چیز کی نفی کر دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تمہارے حالات کو جانتا. یہ شرک کے اس درجے کی نفی ہے. جب پتہ چل گیا کہ کوئی جانتا نہیں ہے تو پھر نفع اور نقصان بھی کیا اس کے اختیار میں. اس لیے یہ دوسرا دعویٰ ہے اس صورت کا، اور اس پر اللہ تعالی نے آگے جو دلائل ارشاد فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. یہ دوسرا دعویٰ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق ہے کس سے؟ کافروں سے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے؟ دونوں تفسیریں اس کی گئی ہیں. پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ اس کا تعلق اگر کافروں سے بنائیں تو اللہ تعالی نے فرمایا الا یاد رکھو، انہم بلا شبہ یہ کافر، یسنون ٹیڑھا کرتے ہیں، یسنون دوہرے ہوتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو جھکتے ہیں، اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، لیستخفوا تاکہ چھپائیں پردہ کریں منہ اللہ سے. الا یاد رکھو، ہینا جب یہ کافر یستغشون ثیابہم اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں، یستغشون اوڑھتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑوں کو، تو یعلم اللہ جانتا ہے ما یسرون جس چیز کو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون اور جس چیز کو وہ ظاہر کر رہے ہیں. انہ اللہ کی ذات علیم جاننے والی ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید بھی خدا کے سامنے کھلے ہوئے. اس بات کی بنیاد یہ تھی کہ کفار مکہ کہتے تھے جو بات ہم کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا کون ہے؟ یہ سوال ان سے حل نہیں ہوتا تھا. کہتے تھے ضرور کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کسی آدمی کو بھیج دیتے ہیں، کوئی فرشتہ ان کے بقول ان کے پہ فرشتے آتے ہیں تو وہ آ جاتا ہوگا، وہ ہماری ان میٹنگز کی ان باتوں کی اطلاع جا کر دے دیتا ہے. یہ تو نہیں ماننا تھا نا کہ نبوت ہے. اور کہتے تھے اس طرح کرو کہ میٹنگ ایسے کرو جیسے بیٹھ کے کسی کمرے میں تو دروازے بند کر لو، کھڑکیوں پہ پردے ڈال لو، اور آپس میں جھک جھک کے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کے بات کرو تاکہ آواز بھی کسی کو نہ پہنچے. اور اسی طرح جب وہ جھکتے تھے تو سینہ دوہرا ہونا یعنی انسان کا جھک جانا یہ ہے. اللہ نے فرمایا الا انہم یسنون صدورہم، یاد رکھو جب یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، جب یہ جھکتے ہیں، لیستخفوا منہ تاکہ اس بات کو چھپائیں پردہ کریں اللہ سے. الا حین یستغشون اور یاد رکھو حین جب یستغشون ثیابہم یہ کپڑے اوڑھتے ہیں، پردے لٹکا دیتے تھے، چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیتے تھے اور چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ بات پہنچے نہیں، کوئی سن نہ لے.
اللہ نے فرمایا جب یہ کپڑے اوڑھتے ہیں، جب یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، جب یہ چھپانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون، اللہ جانتا ہے جو چیز انہوں نے چھپا دی ہے، وما یعلنون، اور جن چیزوں کا یہ اظہار کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات تو سینوں کے بھید تک سے باخبر ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ خدا کی ذات، ان کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلتا ہے، یہ کس چیز کو چھپا رہے ہیں؟ اللہ تو ان چیزوں کو جانتا ہے، اور جب اپنے نبی، اللہ ہی کے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو خدا ان چیزوں کی اطلاع انہیں دے دیتا ہے، تو اللہ کے علم سے یہ باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ اللہ تعالی نے جو چیزیں انہیں بتا دی ہیں، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہیں، ان چیزوں کی اطلاع خدا کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ یہ کافر جتنا بھی زور لگا لیں، جتنا بھی بس لگا لیں، وہ چیزیں بہرحال پہنچ کے رہیں گی۔ جب اللہ نے یہ طے کر لیا ہے تو اللہ کے چاہے کو تو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ایک تفسیر، اور اگر انہی ساری ضمائر کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف بھی پھیر دیں تو بھی وہ تفسیر دوسری بھی مفسرین نے کی ہے، اور اس کی اصل بنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اتنا غلبہ ہو گیا تھا اللہ تعالی کے دیکھنے کا، اللہ کی رویت کا، کہ اللہ ہر وقت ہے۔ انہیں یہ کیفیت حاصل ہو گئی تھی کہ جو ضروریات زندگی ہیں، جن کے لیے آدمی کو کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، بے لباس ہونا پڑتا ہے، ان کاموں تک کے کرنے سے یہ عاجز آ گئے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ اور اللہ تعالی نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا اس کے لیے دونوں حال برابر ہیں، تم کپڑے پہنے ہوئے ہو تب بھی اور نہیں کپڑے پہنے ہوئے جب بھی، خدا کے لیے دونوں حال برابر ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو زندگی بھر کے مجاہدے کے بعد کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی کہلانے کے قابل ہو جائے، ولایت تامہ اس کو حاصل ہو جائے کہ احسان کی، اللہ کے ہونے کی ایسی کیفیت آ جائے کہ انسان جو کام بھی کر رہا ہو بس اس کے ذہن میں پوری طرح یہ جم جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس آیت کریمہ کا مراقبہ کرتا رہے، یعنی اس کے متعلق سوچتا رہے، غور کرتا رہے، اور اس حالت پہ پہنچ جائے کہ یہ آیت اس کے دماغ میں جم جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں پھر اس سے گناہ کا صدور بڑی مشکل ہے، گناہ نہیں ہوتا پھر اس سے، اس لیے کہ ہر لمحہ پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ پتہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہوں، تو ادب، احترام اللہ کا، اس کا خوف، یہ سب چیزیں، اس کی محبت، سب چیزیں مل کے رکاوٹ بن جاتی ہیں اور انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چیز ہے انتہا کی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں احسان کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم زندگی اس طرح گزارو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ذہن میں رہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور تم دیکھ نہیں بھی رہے تو بھی اللہ تو بہرحال تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اسی احسان کی کیفیت تک پہنچنے کے لیے صوفیہ محنت کراتے تھے۔ یہ جتنا اخلاق، تصوف کے نام کی چیزیں ہیں نا، اصل میں وہ یہی کیفیت پیدا کرنا مطلوب ہوتی تھی کہ اللہ کے ہر وقت ہونے کا تصور، یہ تصور کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان کی کیفیت مطلوب تھی۔ اور احسان کی یہ کیفیت جو مطلوب تھی شریعت کی بھی، شریعت نے کہا کہ اس کیفیت کو حاصل کرو۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالی نے فرمایا ایک جگہ پہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اللہ نے، اور پھر اس احسان کی کیفیت کا بھی ذکر اللہ تعالی نے فرمایا 10ویں پارے میں سورہ انفال میں۔ مل جائے تو آیت نمبر آپ کو بتائیں۔
اچھا پھر صحیح. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی اللہ نے بخشش کر دی، مغفرت فرما دی. اور پھر لفظ آگے یہ فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کی اس کیفیت کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے بھی راضی. تو یہ احسان کی کیفیت کسی انسان کو حاصل ہو جائے کہ اسے ہر وقت خدا یاد رہے، ہر وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرے اور اس کی وجہ سے گناہ نہ کر سکے، یہ تو اسے اس دنیا کی زندگی میں اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم انہیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیں. یہ احسان کی کیفیت مطلوب ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ تھی. اللہ نے فرمایا الا انہم یثنون صدورہم، اور یاد رکھو یہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے سینے کو دوہرا کرتے ہیں، جھکتے ہیں شرم و حیا سے، لیستخفوا منہ، تاکہ اپنے آپ کو چھپائیں اللہ سے. الا حین یستغشون ثیابہم، اور یاد رکھو جب یہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں اس حالت میں بھی، اور جب کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوتے اس حالت میں بھی، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپا ہوا ہے اور جو کچھ کھلا ہوا ہے. اللہ کے لیے تو یہ ساری حالتیں برابر. صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ کیفیت پہلے دن حاصل ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچتے ہی. بس یہ بات، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں برکتیں اتنی تھیں، انوار اتنے تھے، خدا کی طرف سے اتنا کچھ مل جاتا تھا اس صحبت میں پہنچنے سے ہی کہ وہاں پہلے دن سے ہی جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا تھا اس کی یہی کیفیت ہو جاتی تھی. اور ان کے بعد امت میں بس اسی ایک مقصد کے لیے صوفیہ مجاہدے کراتے رہے. وہ کہتے رہے کہ اللہ کی راہ میں محنت کرو، مجاہدہ کرو، ذکر کرو، مراقبہ کرو. ساری زندگی محنت کرنے کے بعد پھر یہ کیفیت کہیں مل جاتی ہے، اور کسی کو 2-4 برس میں مل جاتی ہے، پھر اسے قائم رکھتا ہے. اپنا اپنا حال ہوتا ہے انسانوں کا. یہی وہ چیز ہے جو صوفیہ کہتے ہیں تصوف ہے. بس اتنی بات. اور یہ اب بھی ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کہتے تھے کہ ہمارے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ میں ایسے لوگ آتے تھے جو حضرت سے آ کے وہ کوئی تفسیر تھوڑے ہی پڑے ہوئے ہوتے تھے، بہت سے، بس ناظرہ قرآن پڑھا، نماز پڑھی، ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، مراقبات کیے، اور تزکیہ اتنا ہو جاتا تھا کہ حضرت سے آ کے کہتے تھے کہ حضرت ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے ایک بار کھیتوں میں جاتے ہیں تو بڑی شرم آتی ہے، کیا کریں، مرنے کو جی چاہتا ہے ایسا کہ کیا کریں، کپڑے کیسے اتار دیں، یہ کیسے ہو جائے. اللہ سے حیا آتی. یہ وہ چیز ہے کہ انسان پہ اس کیفیت کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ ہی کے سامنے ہوں ہر وقت، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جس انسان کی کیفیت یہ ہو جائے، اگرچہ اس کیفیت میں خود اعتدال مطلوب ہے، اللہ نے اسی اعتدال کے لیے یہ آیت نازل کی ہے کہ تم ان باتوں میں نہ پڑو. یہ ایک حد کے بعد چیز شروع ہو جاتی ہے، اور تم عام انسانوں کی طرح سوچو اللہ تو ہر حال میں تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت ان کو تسلی دیتے تھے، اور کبھی کبھی یہ آیت پڑھتے تھے. تو اس کی یہی تفسیر ہے جو مفسرین نے بیان کیا، ایک کافروں کے متعلق، ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق. اب مسئلہ کیا ہے، اب لوگوں میں وہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس لیے کہ صحبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا اسٹرانگ فیکٹر، اتنی مؤثر تھی، اب وہ چیز نہیں رہی. اور اسی وجہ سے صوفیہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے مشاغل کو کم کر کے کچھ وقت کسی اللہ کے ایسے بندے کے ساتھ گزارا جائے جس کو یہ کیفیت حاصل ہو، تو اس کی صحبت میں رہ کر پھر انسان کو احسان کی کیفیت آہستہ آہستہ حاصل ہونے لگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہلے ہی دن یہ بات ہو جاتی تھی. اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے، تو مثال سے ایسے سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی دن اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے سمندر کے کنارے کھڑا کر دیتے تھے کہ لو بھائی جتنا پانی پینا ہے پی لو. اور ہمارے زمانوں میں محنت کرنی پڑتی ہے، کہتے ہیں بھئی کنواں کھودو، مٹی نکالو، پتھر نکالو، ریت آ گئی اس کو نکالو، پھر نیچے پتھر آ گیا اس کو توڑو، تب جا کر کہیں پانی ملتا ہے. تو
تو کوئی آدمی کہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، واقعی بھائی نہیں ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صحبت مبارکہ میں اثر ہی اتنا، وہ تو لبالب ہوش پہ لے جاتے تھے، اور یہاں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی محنت کو وہ صوفیہ کہتے ہیں ذکر کرو، اذکار، مراقبات، یہ چیزیں، اور کبھی بھی یہ حقیقت نظر سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ اس امت میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کسی انسان سے بھی اللہ نے اس دین کی جدوجہد کا بڑے پیمانے پر کام لیا ہو جس سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہو اور وہ اس مرحلے سے نہ گزرا ہو۔ ان مراحل سے لوگ گزرے ہیں۔ اس امت کے جتنے مجددین تھے، اس امت میں جتنے بڑے بڑے لوگ تھے جن کی وجہ سے 2 4 10 20 آدمیوں میں نہیں، 200 400 میں نہیں، ہزاروں میں تبدیلی آئی، وہ ضرور کہیں نہ کہیں گئے، اپنا تزکیہ کرایا، اللہ اللہ کرتے رہے، مراقبات کرتے رہے، پھر اس کے بعد جا کر کہیں یہ نوبت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کا وسیع پیمانے پر کام لیا۔ جتنے بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اتنا لیتے ہیں لوگ، نووی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہی تھے کہیں سے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، یہ بھی کہیں سے بیعت ہی تھے۔ ہمارے آخری دور میں جتنا دین کا کام ہندوستان میں ہوا ہے، پورے عالم اسلام میں خاموشی طاری تھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے تو پچھلوں کی یاد تازہ کر دی کہ کیسے مخلص لوگ دنیا میں ہوا کرتے تھے۔ یہ سب کہیں نہ کہیں سے بیعت تھے، احسان کی کیفیات انہیں حاصل تھی، تب جا کر کہیں کام بنا۔ اس لیے اس حقیقت کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اب یہ جو ہمارے یہاں ایک طبقہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے نا کہ جی صوفیوں میں کیا ہے، یہ ان چیزوں کی اصل کیا ہے، کتاب و سنت میں نہیں ملتی، ان چیزوں کو چھوڑو، ہم ڈائریکٹ کتاب و سنت سے سب کچھ حاصل کر لیں گے، تو سوچنے کی بات یہ کہ یہ جو پچھلی 14 صدیوں میں اب تک امت میں ہوتا رہا ہے، یہ کیا چیز تھی پھر؟ اگر یہ گمراہی تھی، اگر یہ تصوف، احسان اور سلوک گمراہی تھی، تو یہ مجددین تو اس لیے آتے ہیں کہ گمراہیوں کو دور کریں، یہ خود گمراہیاں پھیلاتے رہے۔ اگر یہ تصوف بدعات میں سے تھا تو شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید اور یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو آئی اس لیے تھے کہ امت میں جو بدعات آ گئی ہیں اپنی اپنی صدیوں میں انہیں ختم کریں۔ اسی کے لیے تو انہوں نے جہاد کیا، رسومات کے خلاف، شرک کے خلاف، بدعات کے خلاف، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور خود اتنے بڑے شرک اور بدعت کی چیزوں میں مبتلا ہوتے رہے۔ اس لیے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ پچھلوں کو کیا قرار دیں گے، وہ سب گمراہ تھے، تو پھر اس امت میں بات کہاں سے رہ جائے گی؟ اصل چیز احسان کی کیفیت ہے۔ اب تک تو امت نے یہی سمجھا ہے، پچھلے کم سے کم بھی 1100 برس سے تو انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ احسان کی کیفیت ایسے ہی حاصل ہوتی ہے، کسی کو اللہ ویسے ہی دے دے، پیدائشی طور پر دے دے، کیا اعتراض ہے؟ اس سے کون کہتا ہے کہ تم اس کام میں لگو؟ کسی کو ویسے ہی احسان کی کیفیت حاصل ہو تو اسے کون کہتا ہے کہ بھائی اسی کام میں لگ جاؤ؟ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہیں اللہ نے یہ کیفیت شروع سے دے دی پیدائشی طور پہ، تم ویسے ہی ولی ہو، آگے کام کرو۔ یہ چیز گھوڑے پر جب کوئی سوار ہو جائے تو اسے کون کہتا ہے کہ گدھے پہ بیٹھ کے سواری سیکھو؟ ٹھیک ہے نا، موٹر سائیکل چلانا جانتا ہو تو اسے کون کہے گا کہ سائیکل پہ سوار ہو کہ بیلنس تمہارا قائم رہے؟ اس لیے یہ احسان کی جو کیفیت ہے یہ ساری امت کا ورثہ ہے، امت چلتی اس بنیاد پہ رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بڑے ذہین لوگ ہوا کرتے تھے، وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے تھے اور اپنے آپ کو جا کر کہیں پائمال کرتے تھے، اپنی شخصیت کو مٹاتے تھے، اپنی میں اندر کی یہ مرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام بھی لیتا تھا۔ اب ہمارے زمانے میں جب ذہین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کتاب و سنت کو ہم براہ راست ہی سمجھ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہیں جا کر کسی کے سامنے بیٹھنے کی، کسی کے ہاں کسی کے جوتے سیدھے کرنے بلکہ جوتے کھانے کی ہمیں کیا ضرورت؟ ہم تو سب خود ہی جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے فرمائی ہے کہ اگر تم ایسے ہو کہ دیکھو تمہیں حیا کا اتنا غلبہ ہے تم پہ، انہم یسنون صدورہم، یاد رکھو، جانتے ہو، سنتے ہو، الا وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے شرم اور حیا کی وجہ سے، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے پردہ کریں، الا حین یستغشون ثیابہم، یاد رکھو، سنتے ہو، جس وقت وہ اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے،
وہ حالت بھی، اور جب نہیں اوڑھتے وہ حالت، یعلم ما یسرون، اللہ کی ذات خوب جانتی ہے جو کچھ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو جسم کھولتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات تو انسان کے سینوں میں جو بھید ہیں اس کو بھی جانتی ہے، اس لیے اللہ کے ہاں سب چیزیں برابر۔ وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی بھی، یہ جو من کا لفظ ہے نا، یہ اس لیے لائے ہیں کہ عربی لغت کے اعتبار سے تشریح مقصود ہے۔ وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی بھی دابہ جو زمین پر رینگتا ہو۔ دبہ عربی میں کہتے ہیں ان چیزوں کو جو زمین پر رینگتی ہیں، تو ظاہر ہے جانوروں میں سب سے آخری قسم وہی ہے جو زمین پر رینگتی ہے، جیسے چونٹی، جیسے اور اس جیسے بہت سے حشرات الارض۔ اس سے اللہ تعالی نے شروع کر دیا کہ یاد رکھو اس جیسا بھی کوئی جانور، چونٹی، اور اس سے بڑے تو پھر ظاہر ہے سارے آ گئے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور اس زمین میں کوئی زمین پہ رینگنے والا جانور بھی ایسا نہیں ہے، الا مگر علی اللہ، اللہ کی ذمہ داری ہے، رزقھا، کہ خدا اسے رزق دے گا۔ اللہ اس بات کا ذمہ لیتا ہے کہ خدا اسے رزق دے گا۔ اللہ کی ذمہ داری سے یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کے ذمے کوئی ضروری ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے، اور وہ رزق نہ دے تو وہ خدا کی کوئی قصور ہو جائے گا۔ مطلب اللہ نے اپنی مہربانی، اپنی فضل و عنایت سے اپنے ذمے یہ بات کر لی ہے، ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم رزق دیں گے۔ ایک ہے خدا کے ذمے ضروری ہو جانا، کس دلیل سے؟ کوئی دلیل نہیں، وہ تو مالک ہے، نہ دے اور سب کو بھوکا مار دے، اس کی مرضی، اس کا فعل پھر بھی ظلم نہیں۔ مٹی ہے نا، انسان سے پیدا ہوا، وہ روح نہ بھیجے پھر کیا ہو گیا؟ وہ 1000 مرتبہ ہوتا ہے، نہیں روح بھیجتا، زندگی نہیں پڑتی بچوں میں، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ظلم؟ اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ علی اللہ، اللہ کی ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے احسان، اپنی مہربانی، اپنے فضل سے اپنا ذمہ لے لیا ہے بس، کہ اس زمین میں کوئی جانور جو رینگتا بھی ہے نا، ہم اس کو بھی رزق دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ فاقے سے مر جاتے ہیں، تو بہت آسان سی بات ہے کہ اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہوتا ہے اللہ اسے ختم کر دیتا ہے کہ بس اتنا دینا ہے، اب اس کے بعد موت ہی دینی ہے، تو موت دے دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس سے اپنے رزق کا سبب منقطع کر لیتا ہے کہ بھئی تمہیں اتنے ہی سال دینا تھا، بس اس کے بعد اب ہم چاہتے ہیں موت آئے تو موت ہی آئے گی۔ وہ موت چاہے حادثے سے ہو جائے، اور چاہے فاقے سے ہو جائے، چاہے کسی چیز سے ہو جائے، تو پوری کل کائنات کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ فرما دیا کہ یہ میں دیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، تم محنت کرو، اور محنت پہ اس کے اثرات ہم مرتب کریں گے۔ وہ جو توکل کی تشریح عرض کی تھی نا، کہ پورے اسباب اختیار کر کے نتائج اللہ کے ذمے چھوڑ دینا، یہ وہ چیز ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور لوگوں اس زمین میں کوئی رینگنے والا جانور بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق ہمارے ذمے ہے، ہم دیتے ہیں۔ ویعلم، یہ تو ہو گیا اللہ کا رزق، نفع اور نقصان، سب چیزوں کی قدرت اس کے پاس ہے۔ شرک آپ سے عرض کیا تھا نا 2 سٹیپس میں، ایک تو یہ کہ علم، اور علم کے بعد قدرت، کہ ہمارے نفع نقصان ان چیزوں کا فلاں آدمی کو علم ہو جاتا ہے، ان بتوں کو علم ہے، اور اس علم کے بعد کہتا ہے ان کے پاس نفع اور نقصان کی قدرت بھی ہے۔ اللہ نے اس کی نفی کر دی، قدرت کی، کہ کسی کی قدرت میں نہیں ہے رزق دینا، یہ تو ہم نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ایک وَيَعْلَمُ، اور اللہ ہی کی ذات جانتی ہے مستقرها، کسی بھی انسان، کسی بھی چیز کا مستقر، اور دوسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ جہاں یہ مستقر یعنی جہاں وہ ٹھہرتا ہے، وہ مستودعها، اور جہاں پر سونپا جاتا ہے، جس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ کوئی پاؤں والا، کوئی رینگنے والا جانور ایسا نہیں زمین پر مگر اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سپرد کیا جاتا ہے۔ اس مستقر اور مستودع کی بہت تفاصیر کی گئی۔ مثلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زمین پر رہنے کی جگہ مستقر، اور مستودع اس کا مدفن، جہاں وہ دفن ہو، یہاں رہتا ہے، اور جس جگہ کے سپرد کیا جاتا ہے مستودع، جس جگہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یعلم مستقرہا، جہاں وہ قرار پکڑتا ہے، یعنی پیدائش سے پہلے جس حال میں اور جہاں اللہ نے رکھا ہے اسے، جو اس کی تقدیر اور جو چیزیں ہیں سب خدا کے علم میں ہوتی ہیں، اور پھر مستودع جہاں وہ اپنی موت کے بعد بھیجا جاتا ہے، سونپا جاتا ہے، خدا کو ہر چیز کا علم۔ اور آسان بات اگر مفسرین کی کہیں تو بہت آسان بات کہتے ہیں کہ جہاں کم ٹھہرنا ہے آدمی نے وہ مستقر ہے، اور مستودع کا مطلب جہاں پر اس نے زیادہ دیر ٹھہرنا ہے، نہیں الٹا ہو گیا، مستقر وہ جو زیادہ رہنے کی جگہ ہے اور مستودع جو کم رہنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ جانتا ہے جہاں پر اس نے زیادہ رہنا ہے اور جہاں پر اس نے کم رہنا ہے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بچہ ہے وہ ایک جگہ رہتا ہے، پھر دنیا میں پیدائش اس کی ہوتی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہاں کم رہا اور کہاں زیادہ رہا۔ انسان ہے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور اب موت کے بعد کتنے سو برس گزارے گا، قیامت کب آ جاتی ہے اسے کیا پتا، اگلے ہفتے زندہ کر لیں اور کیا پتا 50,000 سال بیت جائیں اور وہ قبر میں ہی رہے۔ تو ہر وہ جگہ جہاں پر انسان نے زیادہ ٹھہرنا ہے اس کا مستقر، اور مستودع جہاں پر اس نے کم ٹھہرنا ہے اللہ نے فرمایا ہے سب جگہیں ہمارے علم میں ہیں۔ تو جب علم بھی اس کا کامل ہے، قدرت بھی اس کی کامل ہے، تو شرک کیسا بھائی؟ کلن، تمام انسانوں، ان جانوروں کے حالات، ان چیزوں کے فی کتاب مبین، ہم نے ایک کتاب میں لکھ دیے ہیں۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ۔ اور اسی لیے مفسرین نے اس پہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں مستقر، جہاں اس نے مستقل ٹھہرنا ہے، اس کی ایک تفسیر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مستقل ٹھہرنے کی جگہ جنت یا جہنم، اور مستودع کم ٹھہرنے کی جگہ، تو وہ کہتے ہیں کم ٹھہرنا تو پھر مومن کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں وہ کم ٹھہرے گا، کیونکہ ہمیشہ کا جہنم کا عذاب تو کافر کا ہے، مومن کا تو نہیں۔ کلن فی کتاب مبین، یہ سب چیزیں ہمارے علم میں ہیں، لوح محفوظ میں۔ کتاب مبین اللہ تعالیٰ کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب مفسرین عام سادہ سا جو بیان کرتے ہیں وہ ایک یہ ہے تفسیر اس کی کہ ہمارے علم میں ہے، ہم نے لکھ رکھا ہے اسے، ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، ایک ایک چیز وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور معراج میں گیا اور اتنا اونچا کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ تصریف الاقلام، قلم جو لکھ رہے تھے ان کے لکھنے کی آواز میں نے سنی۔ نب ہوتی ہے نا پین کی، پینسل سے آپ لکھتے ہیں تو بھی صفحے کے ساتھ جب لکھتے ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے وہ بھی سنی۔ تو اللہ کے ہاں سے تقدیریں، کتابیں، چیزیں ایسے لکھی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا ہر چیز ہمارے پاس ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 وقفوں میں خدا نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو۔ یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی، آگے چلتے ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور ہے یا تھا، اگر کانا کا ترجمہ کریں تھا تو یہ تو مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، کان عرشہ، اللہ کا عرش تھا، علی الماء، پانی پر۔ اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا اور آپ کے پاس آئے، حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن والے آئے، تمیم والے پہلے آئے، بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، اور آپ نے فرمایا تمیم والو تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بشارت تو ہمیں پہلے بھی مل گئی تھی، ہمیں یہ بتائیے کہ مال، پیسہ، اس کی تقسیم کیا ہوگی، ہمیں ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ اس کے بعد یمن والے آئے اور آپ نے فرمایا یمن والوں میں نے تمیم والوں کو بشارت دی تھی، انہوں نے تو قبول نہیں کی، تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بڑی خیر کی بات ہے جو آپ ہمارے لیے کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کہاں تھا اس آسمانوں کو، زمین کو پیدا کرنے سے پہلے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی
بادل کے سائے میں تھا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ما فوقہ ہوا، اس بادل کے اوپر، ما جو ہے نا لفظ، اس پہ بحث ہے۔ ما دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی نفی کے لیے بھی اور کبھی کبھی سب چیزوں کی موجودگی، کوئی چیز جو موجود ہو اس کے لیے بھی۔ تو ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ ایسے بادل میں اللہ تعالیٰ اس کے سائے میں تھا جس کے اوپر بھی ہوا تھی، جس کے نیچے بھی ہوا تھی، اور کچھ نہیں تھا۔ اور اگر دوسرا ترجمہ کیا جائے تو پھر یہ کہ وہ بادل تھا اور اس کے اوپر بھی کچھ نہیں، ہوا نہیں تھی، اور اس کے نیچے بھی ہوا نہیں تھی، تو یہ تو خلا ہو گیا، خلا میں تو ہوا نہیں ہوتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور پانی پہ اب اللہ کا عرش کیسے تھا، بہت مشکل چیزیں ہیں، اگرچہ اس کی تشریح فلاسفہ نے کی ہے، محدثین نے، لیکن بڑی باریکی کی باتیں ہیں، اور ایسی باریکی کی باتوں میں پڑھنا بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا تھا۔ بس اس کائنات میں اللہ نے یہ بتا دیا ہے، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ کان عرشہ علی الماء، کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ہندوؤں کے ہاں وید میں بھی یہ بات آئی ہے کہ سب سے پہلے اس زمین میں کیا تھا، اس کائنات میں، وہ کہتے ہیں پانی تھا، اور یہ بات یہاں بھی ہے۔ اسی طرح یہ جو یونانی فکر فلسفی ہے نا، ریلیجن اینڈ ایتھکس، یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں آپ دیکھیے گا عقیدے کی یونانیوں کی بحث، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا پانی تھی۔ ہندوؤں کے ہاں ممکن ہے کہ قدیم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہندوستان میں آئے ہوں، کسی کی کوئی بات یہ آگے چل پڑی ہو، وید میں آ گئی ہو، لکھا گیا ہو یا کیا، مگر کہتے وہ بھی یہی ہیں کہ یہاں پہلے پانی تھا۔ اب پانی پر اللہ کی حکومت، اللہ کا عرش تھا، اور پانی کے علاوہ کیا چیز تھی ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کسی ایسے دور کا تصور کریں اس میں زمانہ ہی نہ ہو، ہم ہر چیز کو ٹائم کے فریم میں رکھ کے سوچتے ہیں نا، تو زمانہ ہی نہ ہو، یہ انسان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ زمانہ نہ ہو۔ اس لیے عقل ایسی محدود ہے، کچھ پتہ نہیں چل سکتا انسان کو اپنی عقل کی بنیاد پر کتنا پیچھے چلا جائے گا، اس زمانے سے باہر کہاں نکل کے جائے گا کہ ٹائم ہی نہ ہو۔ ٹائم تو ایک فریم ہے، اس کے بغیر کوئی چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو ارشاد فرمایا اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی حقیقتاً پانی ہی تھا، اور پانی پہ خدا کا عرش تھا۔ اور یا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی مکمل طور پر خدا اس کائنات سے بے نیاز تھا، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اس کی پوری قدرت اور اس کے کمال استغنا کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں تھا، اور جو عرش اس کا تھا وہ بھی تو خود اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے یہاں پر بڑا اچھا مفسرین نے ایک جملے لکھے ہیں، یہاں پر بڑی اچھی تصریح ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو تھا کہ کیا مانے اب کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اب بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ کے متعلق یہ عقیدے کی بات ہے، ہر مومن انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ الآن کما کان، اللہ جیسے آج ہے ویسے ہی وہ اس وقت بھی تھا جب اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا تھا۔ اس کی صفات میں اور اس کی ذات پاک میں نہ کوئی کمی ہوئی نہ اضافہ ہوا، وہ اس وقت بھی ویسے ہی تھا، وہ اب بھی ویسے ہی ہے۔ اس کا تخت، اس کی حکومت، اس کی سلطنت پانی پر اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو سمجھنا بہت دشوار ہے، اس لیے کہ عقل ناقص ہے، عقل بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ عقل کو کہیے کوئی ایسی چیز سوچے کہ یہ زمین، آسمان، خلا کچھ بھی نہ ہو اور نہ کائن ہو، تو عقل زمانے سے باہر جانا اس کا دشوار۔ عقل ٹائم ہی نہیں، اسپیس سے بھی باہر نہیں جا سکتی کہ کچھ ہو ہی نہ، کیسے، کیا اس کی تشریح ہے؟
تو اس پہ فلاسفہ پھر جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو بعض باریک باتیں لکھ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو کچھ یہاں فرما دیا، مفسرین نے آسان سی تعبیر کی کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا عرش پانی پہ، یعنی اس کی حکومت تھی اس کائنات پہ، اور کائنات کا آغاز تخلیق کا پانی سے شروع ہوا ہے۔ ایک جگہ 17ویں پارے میں بھی یہ بات آتی ہے آگے، اللہ نے فرمایا اس کا عرش، اس کی حکومت پانی پر تھی، اور پیدا اس نے کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون آدمی ہے جس کے عمل اچھے ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ کس کے عمل اچھے ہیں، یہ نہیں کہا کس کے عمل زیادہ ہیں۔ دیکھا، قرآن کہتا ہے حسن عمل، عمل اچھے کس کے ہیں، یہ نہیں کہا کس کے عمل زیادہ ہیں۔ ایک آدمی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اطمینان سے، خشوع و خضوع سے قرآن کی تلاوت اچھی طرح کرتا ہے، رکوع سجدہ طویل کرتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے نا، اور ایک اس کے مقابلے میں 100 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اور 100 رکعتیں بھی ایسے کہ دیکھنے والا بھی ہنسے کہ پتہ نہیں سی جلدی آخر کیا پڑی ہوئی ہے۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ زیادہ عمل، شریعت کہتی ہے حسن عمل ہو، تھوڑا کام کرو مگر بہت خوبصورت، بہت بنا سنوار کے۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھی چیز یہ لگتی تھی قل و ادیم، کہ کوئی آدمی تھوڑا ہی عمل کرے لیکن مسلسل کرے، ہمیشہ کرتا رہے۔ 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہے، فرض کیجئے نفل اللہ کے لیے، بس پھر موت تک پڑھتا ہی رہے۔ سال میں نفلی روزہ 1 ہی رکھنا ہو اس نے، لیکن بس پھر موت تک رکھتا ہی رہے۔ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب آئے تھے بیعت ہونے، حضرت نے بیعت فرما لیا تو اس نے کہا حضرت کوئی وظیفہ، حضرت نے بتایا یہ چیزیں پڑھا کر، اس کا حضرت یہ کب تک پڑھنی ہے؟ تو فرمایا تھوڑے ہی دن پڑھنی ہے، کیا زیادہ؟ تو اس نے کہا حضرت پھر تھوڑے دن بھی کتنے؟ تو فرمایا یہی موت تک، اور کیا۔ تو بات یہی ہے کہ حسن عمل چاہیے، 1 رکوع پڑھ لے بس ہمیشہ پڑھتا رہے، یہ اللہ کو زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ 1 پارہ پورا پڑھ لے اور پھر 2 ہفتے کے لیے چھٹی، مہینے کے لیے چھٹی، پتہ ہی نہیں ہے پڑھنا بھی ہے یا نہیں پڑھنا۔ اس لیے قرآن نے دیکھا ہے کیسا زبردست لفظ استعمال کیا، یہ ہے پڑھنے کا فائدہ کہ آدمی جب قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کی تفسیر، یہ چیزیں، تو پھر زندگی کے زاویے بدل جاتے ہیں، تھوڑا عمل کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے تمہیں بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون انسان ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، حسن عمل۔ اللہ کی راہ میں ایک آدمی ہر مہینے مثلا ایک یتیم خانہ ہے، ایک ہسپتال ہے، ایک مدرسہ ہے، کوئی جگہ ہے، ہر مہینے 1 روپیہ بھیج دیتا ہے اور زندگی بھر یہ کام کرتا رہتا ہے، یہ خدا کے ہاں اسے بہت زیادہ قرب دلائے گا بجائے اس کے کہ 1 دن 1000 روپیہ بھیج دیا اور زندگی بھر کے لیے غائب ہو۔ یہ ڈسپلنڈ لائف جو ہے نا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اسی لیے ترمذی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے لیے ایک وقت متعین تھا، مقرر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ایک قاعدے، ضابطے اور قانون کے تحت تھی، ایسے ہی تھوڑا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، حسن عمل ہم دیکھتے ہیں۔ وَلَا إِن قُلْتَ، اور اگر تم یہ کہو، یہ ہے شکوہ کہ کیسے لوگ آ گئے ہیں، خدا کی کتنی ناقدری ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ، ضرور یہ لوگ کہیں گے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا سحر مبین، مگر یہ تو ایک جادو ہے۔ اب اللہ تعالی شکایت کر رہے ہیں انسانوں کی اور فرماتے ہیں وَلَا إِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر تم انہیں یہ بتاؤ کہ تم لوگ مبعوث ہوگے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد۔ موت کیا ہے اصل میں پہلے بتا دیا نا، دیکھیے کیسی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ پہلے بتا دیا کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، زندگی اور موت اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارا حسن عمل امتحان لینا ہے کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ موت کیا ہے؟ جو ہی تمہارا کام مکمل ہوا،
ہمارے نزدیک تمہارے عمل مکمل ہوئے، اس امتحان گاہ سے فوراً ہم اٹھا کر لے جائیں گے، بس امتحان پورا ہو گیا، اب چلو۔ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ یاد کیجئے، بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہی پرچے کا آخری حرف لکھا بھاگ پڑتے ہیں، نکل پڑتے ہیں کہ چلو جان چھٹی۔ ایسے ہی اللہ نے بتایا ہے کہ تم جب اس امتحان گاہ میں آ گئے ہو، پیپر تمہیں دے دیا ہے، ہم چاہتے ہیں اچھے سوالات بہت اچھا لکھو، بہت اچھے حل کرو اس کو، جب یہ حل سارے ہو جائیں گے اس امتحان سے ہم تمہیں واپس بلا لیں گے، اس امتحان گاہ سے اٹھا کے۔ فَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، جب آپ نے کہیں گے کہ اس موت کے بعد پھر تمہاری ایک زندگی ہے، تاکہ وہ ریزلٹ سامنے آئیں، ایگزامینیشن ہال سے تم نکل گئے، اب ہم تمہیں اس کے ریزلٹس بتائیں گے، تو لَيَقُولُنَّ، یہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ لَيَقُولُنَّ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، مطلب یہ کہ استہزاء، مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کوئی ایک ہے نا استفسار، کسی چیز کا پوچھنا، ایک مذاق اڑانا، مذاق اڑانے والا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ لَيَقُولَنَّ، یہ مذاق کے غرض سے کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، کہتے ہیں اِنْ هَذَا، یہ کچھ نہیں ہے، امتحان تم جو کہتے ہو اور پھر اس کے بعد ریزلٹس آئیں گے، یہ قیامت اور اٹھنا قبروں سے کچھ نہیں ہے، الا مگر سحر مبین، یہ ایک جادو ہے۔ یہاں جادو کا کیا مطلب ہوا ابھی؟ کہ یہ غلط ہوا تو ہم عرض کر دیں گے آپ سے، یہاں جادو کا کیا مطلب ہوا؟ دھوکہ، جھوٹ، اور جادو کا بھی جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایلوژن کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سراب۔ یہاں پر یہ جو سحر کا لفظ ہے نا، مفسرین کہتے ہیں یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے اس کا ترجمہ جھوٹ سے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں ترجمہ جادو بن ہی نہیں سکتا، تو چونکہ عرب کبھی کبھی سحر کو جھوٹ سے بھی تعبیر کر دیا کرتے تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ترجمہ بنے گا جھوٹ، کیونکہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو دکھائی جا رہی ہو اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہوں، کوئی مردہ زندہ ہو گیا ان کے سامنے اور پھر وہ کہے نا یہ جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں قیامت کے احوال میں سے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے یہاں اس پر خاص طور پہ زور دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں اس سحر کا مطلب جادو نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا ان ہاذا، یہ کچھ نہیں ہے، وہ کافر کہتے ہیں الا سحر مبین، مگر کھلا ہوا جھوٹ ہے، صاف صاف جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم اس طرح اٹھیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور یہ دوسری شکایت ان کی، دوسرا ان کا شکوہ، اگر ہم تاخیر کر دیں، اگر وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور جب ہم نے کیا کیا، ہم نے اس عذاب کو، جس عذاب کا انہیں سنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، سو اگر ہم تاخیر کر دیں عنہم، ان لوگوں سے، العذاب، اللہ اپنے عذاب کو تاخیر سے لائے، دیر کر دے۔ کیوں اللہ دیر کر دے؟ اپنے اختیار سے دیر کرے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی معذور ہے عذاب بھیجنے میں، اختیاری طور پر تاخیر کرے۔ اور کیوں اللہ اس کی تاخیر کرے گا؟ بڑی مصلحتیں ہیں۔ سب سے بڑی مصلحت تو یہ ہے جو اوپر گزر گئی کہ تمہارا امتحان لینا ہے کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، بس اگر عذاب بھیج دیں ایک دم سے تو پھر تو کافر مومن سارے فیصلے یہی نہ ہونے لگ جائیں۔ اس لیے فرما دیا کہ جب ہم کیا کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، جب ہم ان سے عذاب کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، پھیر لیتے ہیں کب تک؟ إِلَىٰ أُمَّةٍ، کچھ عرصے کے لیے۔ امت کا جو لفظ ہے نا، یہ قرآن پاک میں بھی، عربی لغت میں بھی بہت طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ امت کا مطلب ایک گروہ، عام طور پہ امت مسلمہ یہی کہتے ہیں، مسلمانوں کی امت یا مسلمانوں کا اجتماع، گروہ، اس معنی میں۔ کبھی کبھی قرآن امت کا لفظ ایک آدمی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کانت امتن، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اکیلا آدمی پوری امت تھا۔
یعنی پوری امت مل کر جتنا کام کرتی وہ ہمارے اس ایک اکیلے بندے نے کیا. اور امت مجازی معنوں میں اصل تو یہی ہے اجتماع، لوگوں کا گروہ، لیکن اس کے مجازی معنی جو ہیں وہ وقت کے بھی آتے ہیں. قرآن کبھی کبھی امت کے لفظ کو وقت کے معنی میں بھی استعمال کرتا ہے، یہ بھی ہے، اور آگے چل کے سورہ یوسف میں بھی آ جائے گا، وہاں بھی امت کے معنی وقت کے ہیں، ٹائم کے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب ہٹا لیں کچھ مدت تک کے لیے، معدودہ گنتی کے، وہ آیا نا رمضان کے ذکر میں بھی کہ ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں روزے تمہارے. ایام یہاں بھی فرمایا امت معدودۃ، ہم کچھ وقت کے لیے یہ عذاب جب ان سے ہٹا لیتے ہیں نہیں بھیجتے. لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے ما يَحْبِسُهُ، کس چیز نے روک لیا ہے، کیا روک رہا ہے اس کو، عذاب کو کون روک رہا ہے. یا لیاذ باللہ مراد یہ کہ ما يحبسه، کون اس کو روک رہا ہے اللہ کو، کیوں عذاب نہیں بھیج دیتا، کیوں نہیں یہ چیزیں آ جاتی، مذاق اڑاتے ہیں. اور آدمی الیاذ باللہ جب کفر کی وہ پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اسے جتنا خدا کا خوف دلاؤ وہ پھر ایسے ہی کہتا ہے کہ لے آئے عذاب، کر لے جو تمہارے رب نے کرنا ہے، خدا کہیں ہے تو دکھا دو. اللہ نے فرمایا ہم جب عذاب کچھ مدت کے لیے نہ بھیجیں کہتے ہیں ما یحبسہ، کس چیز نے روک لیا ہے عذاب کو، الا، یاد رکھو، سنتے ہو، یوم یاتیہم، جس دن یہ عذاب آئے گا وہ دن ایسا ہے، سنتے ہو، جس دن آئے گا ان پر، یوم یاتیہم، جس دن یہ عذاب ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، لیسا نہیں، مصروفا پھیرا جائے گا، عنہم ان لوگوں سے جو آج مذاق اڑا رہے ہیں، وہ عذاب ان سے، صرفہ کہتے ہیں کسی چیز کا ہٹا دینا، مصروف وہ چیز جو ہٹا دی جائے. مصروف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں اس کام میں مصروف ہوں، یعنی اس کام نے مجھے باقی چیزوں سے ہٹا دیا ہے. لیس مصروفا عنہم، وہ عذاب ان سے پھر پھیرا نہیں جا سکے گا. وحاق بہم، اور چمٹ گیا ان سے، ما وہ چیز، کانو جس کے لیے، بہی یستہزئون، جس کے لیے یہ شور مچایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، یستہزئون جس کے لیے مذاق اڑاتے تھے، وہ چیز ان سے چمٹ گئی. اس پوری آیت میں کافروں کی اس مذاق اڑانے کی بات کی ہے کہ جب کچھ عرصے تک عذاب نہیں آیا ہمارا، کہتے ہیں کس چیز نے روک لیا ہے، یعنی مطلب کوئی عذاب آنا ہی نہیں، ایسے ہی ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو. اللہ نے کہا جس دن وہ آئے گا نا اس دن دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو دیکھو لیس مصروفا عنہم، کوئی ٹلا نہیں سکے گا، واپس نہیں پھیر سکے گا اس کو، اور دوسرا فرمایا وحاق بہم، ان کے ساتھ چمٹ گیا. یہ حاقہ کا جو صیغہ ہے یہ ماضی کا ہے. قرآن نے اسے ماضی کو کیوں استعمال کیا کہ ان کے ساتھ عذاب چپک گیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ عذاب آئے گا تو ان کے ساتھ چپک جائے گا، لیکن حاقہ کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ عذاب چپک گیا ماضی میں. تو ماضی کا صیغہ قرآن کئی مرتبہ مستقبل کے معنی میں استعمال کرتا ہے. جو کام مستقبل میں ہونے والا ہے قرآن کہتا ہے ماضی میں، یہ مقام. 14ویں پارے میں دیکھیں، اتی امر اللہ، قیامت آ گئی، حالانکہ قیامت تو نہیں آئی. عربوں میں جس بات کو پکا کرنا ہوتا تھا نا، یقینی طور پہ 100% گارنٹی دینی ہوتی تھی، اس کو وہ ماضی سے تعبیر کر دیتے تھے. اردو میں بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی یقینی بات ہو تو آپ کہتے ہیں تم سمجھو یہ کام ہو گیا، حالانکہ ہونا تو وہ سال بعد ہے یا کچھ مہینے بعد، تو کہتے ہیں صاحب وہ کام ہو گیا، بس آپ یہی سمجھے. اسی طرح قرآن نے کہا وحاق بہم، اور ان کے ساتھ چپک گیا، یعنی یقینی طور پر چپک جائے گا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب انہیں پہنچ کر رہے گا، اور پھر اس کے بعد وہ عذاب ان کی جان نہیں چھوڑے گا.